الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فيها خير لكم فيها خير. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں کا یہ اسلامی آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا. آج اس کی 2 تاریخ. اس پہلے عشرے کی بڑی فضیلت آئی ہے. احادیث میں اس ذوالحجہ سے پہلے 10 دنوں کی یہ فضیلت آئی ہے. اس میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوگا. اس لیے ہمیں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے. یہ دوسرا دن شروع ہو گیا. اب 8 دن 8.5 دن باقی ہے. 7 دن جو بھی نیک عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوگا. یہ تو فضیلت ہے پہلے عشرے کی. اور یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 عبادتیں، ایک فرض درجے کی عبادت یعنی حج جو فرض درجے کی عبادت ہے تو اسی مہینے میں اور انہیں دنوں میں ادا کی جاتی ہے. اس لیے مہینے کو ذوالحجہ حج والا مہینہ کا نام ہے، حج والا مہینہ. تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہے اس میں سے بہت اہم رکن ہے حج ادا کرنا بیت اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ طے کیا ہے. جیسے رمضان کو بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن وجہ سے حج کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے. اسی لیے اس میں کوئی بھی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوگا. دوسری عبادت اس میں قربانی کی اللہ تعالیٰ نے طے فرمائی ہے. اور یہ قربانی کی عبادت بہت اہم عبادت. ہم اس کو رسمی چیز نہ سمجھے، معمولی عبادت نہ سمجھے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے بنایا ہے. شعائر کہتے ہیں بہت اہم حکم جس سے اسلام کا پتہ چلے. اس کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا جو ہے خاص عبادت ہے. جیسے مسجد کو دیکھ کر سمجھتے ہیں تو یہاں مسلمان رہتے ہیں، اذان سن کر کے سمجھتے ہیں کہ یہاں مسلمان ہیں. تو یہ سب اسلام کے شعائر ہیں اور اس کی اہمیت ہے. اسی طرح قربانی بھی شعائر اللہ میں سے ہے، واجب کا درجہ ہے. اور اس کا نصاب زکات سے بھی ہلکا نصاب رکھا ہے. جس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. گھر میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن پر صدقہ فطر واجب ہوگا تو ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے عقلوں کے بیٹے اکیلا بیٹا تھا حکم اور اس کے گلے پر پوری چلائی اللہ کا حکم پورا کیا. اتنی بڑی نفس تک کے اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا اور اس کو دبانا کچلنا، نفس کی بات نہ ماننا، اللہ کے حکم کو آگے رکھنا، اس کی یادگار میں اس قربانی کا کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر واجب قرار دیا اور ہر سال واجب ہے تاکہ ہر سال کی سبق یاد آ جائے ایمان والوں کو کہ ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو
تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مال کی قربانی دینے پڑے نہیں پیچھے ہٹیں گے. آبرو کی قربانی دینے پڑے تو بھی ہم کو دے دیں گے. تو یہ سبق اصل میں سکھانا مقصد ہے. ہر سال قربانی کو واجب کر دیں. حج تو زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے, لیکن قربانی ہر سال واجب ہے. تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے گئے, ہر سال 2 بھیڑوں کی قربانی کرتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی بھیڑے کی قربانی کرنی چاہیے. بھیڑا جس سے کرتے گجراتی میں, اس کے اوپر بال بہت باریک باریک ہوتے ہیں, اور قربانی جس جانور کی بھی کی جائے اس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. تو جس پر زیادہ بال ہوں گے تو زیادہ نیکیاں ملے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑے کی قربانی کو اس لیے پسند فرمایا, اور اسی کو ہر سال کرتے رہے, اس سے نیکیاں زیادہ ملے گی. امت کو یہ سبق دیا کہ تو بھی میری پیروی کرتے ہوئے, میری سنت کو پر عمل کرتے ہوئے بیٹی کی قربانی کو پسند کرنا. بکری کی قربانی جائز تو ہے, لیکن سنت کیا ہے؟ سنت طریقہ بیٹی کی قربانی کا, اس میں نیکیاں زیادہ ہے, اور اس کا گوشت بھی بکرے کے گوشت کے مقابلے میں زیادہ لذیذ اور عمدہ ہوتا ہے. لیکن کون سا بیٹا جو خرچی کیا ہوا ہو, جو خرچی کیا ہوا نہ ہو وہ بیٹا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچی کیے ہوئے بیٹوں کو پسند کیا. اور اس کے اندر قربانی کا جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ میرا مجھے جو اللہ تعالیٰ سے قرب ملے گا وہ اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا, تو اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سنت جو ہے, سنت قربانی کی جتنی سنت ہے اس سب سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم قربانی کریں گے تو بہت زیادہ قرب ہمیں ملے گا. ایک تو سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے. ہم لوگ پیسے دے دیتے ہیں ادھر ادھر, تو یہ سمجھتے کہ صرف مال کی قربانی نہیں ہے. صرف مال کی قربانی نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہٹانا بھی پڑتا ہے. گھر پر کچھ قربانی ہم کریں گے تو تھکیں گے بھی, تو اپنے جسم کو تھکانا اس کی بھی قربانی کی ہے. مال بھی خرچ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگانا بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں اپنی قربانی کسی اور کو کرنے کے لیے حوالے نہیں کی, اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کرتے. تو اس سے یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ واجب قربانی ہو یا نفل قربانی, یا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واجب قربانی اور ایک نفل کو ثواب پہنچا رکھی, دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. ہوگا بھی ایسی ہی ان دونوں بیٹوں کو ذبح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے. اندازہ لگاؤ کہ قربانی کی اہمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ قربانی کو معمولی مت سمجھو, اللہ تعالیٰ کا قرب تم کو اس سے حاصل ہوگا. گناہ سارے مل جائیں گے, نیکیاں بہت ساری تھوڑے وقت میں فٹافٹ نیکیاں مل جائیں گی, اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو ملے گا. تو سارے فائدے ہی فائدے ہیں اس کے اندر, لیکن یہ سارے فائدے تو حاصل ہوں گے جب ہم جانور خرید کرتے اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. ایسے جانور کو ہم خرید کرتے لیکن یہ خریدنے سے پہلے اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں ہے, جسم کٹی ہوئی تو نہیں ہے, آنکھوں سے کوئی پانا تو نہیں ہے, ایک آنکھ کو دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو ایسا تو نہیں ہے. تو عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے. یہ ہر قسم کے عیب سے ہو صحیح سالم ہے اس کو ہم دیکھ کر کے خریدیں گے, اور کسی ہے اس کو بھی دیکھیں گے. پھر جو ہے اس کو خرید کر کے اپنے گھر لائیں گے, دوسری جگہ سے
تو اس میں کرایہ ہوگا، تو جانور کا خرچہ بھی ہوگا، وہاں جانے کا اور وزٹ کرنے کا وقت بھی لگا، پیسے بھی لگا، اس کو لانے کے لیے پیسے بھی خرچ ہوئے کرایے سے، پھر یہاں گھر لانے کے بعد اس کی بہترین خدمت کرنا یہ حکم ہے۔ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کو اچھی طرح سے رکھے گا، تو یہ دل کے اندر تقویٰ ہونے کی علامت ہوگی۔ اللہ کا ڈر دل میں ہے، اس لیے وہ اس جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اگر کریں گے اس کا بھی ہم کو الگ سے ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد قربانی کا وقت سے بارے اس وقت اس کو بھوکا پیاسا ہونے کی حالت میں ذبح کرنا منع ہے۔ اس پر بھی ہم عمل کریں گے تو اور قرب اللہ تعالیٰ ہمیں ملے گا، تو پانی پلائیں گے، چارہ پلائیں گے، اور اس کو قربانی کی جگہ لانے کے لیے کثیر کر لے جانا یہ بھی بنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس جانور کو تکلیف نہ دینا یہ حکم ہے۔ جب تم قربانی کرو تو ذبح اچھی طرح سے کرو، یعنی اس میں کوئی اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھو۔ اب اس کو کثیر کر لے جاؤ تو اس کو تکلیف ہوگی، اگر بھوکا پیاسا ذبح کرو تو اس کو تکلیف ہوگی، زیادہ تکلیف ہوگی۔ چھری کو پہلے سے تیز کر کے رکھو، اگر تیز نہیں ہوگی تو اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ سارے احکام فائدے لیے مزید قرب حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ نے پیسے دے دیے دوسری جگہ تو یہ ساری چیزیں ہم اس سے کیسے اس پر عمل ہوگا ہمارا، اور کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ خود کریں گے تو یہ ساری باتیں اور ساری باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ پھر اس کو لٹانے میں جو ہے سختی میں کی جائے، اس سے جو ہے بہت نرمی سے اس کو لٹایا جائے۔ بیٹے کو اور چھوٹے جانور کو بکرے کو آدمی آسانی سے لٹا سکتا ہے، اس کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلو کے اوپر پیر رکھا تاکہ وہ کھڑا نہ ہو جائے، اور اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا۔ اس طرح سے قربانی کرنا سنت ہے، اپنا منہ بھی قربانی کی طرف ہونا چاہیے، ذبح کرنے والا ہے۔ ان سب باتوں کا خیال آدمی رکھے گا تو زیادہ خود کو بڑھتا جائے گا۔ جانور کے سامنے اگر چھری کو ذبح کرو گے تو یہ اس کو تکلیف دینے کی بات ہے، قرب تمہارا کم ہو جائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہو کہ ساری سنتوں کا لحاظ رکھتے ہو قربانی کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قربانی کی اس طریقے سے کرو گے تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے۔ اور پھر آگے ذبح کرنے میں جو ہے 4 جگہ کٹ جائے تو اس کے بعد آگے زیادہ کاٹنا بھی منع ہے، اپنی تحریم میں حرام سے قریب گناہ ہے۔ یہ سارے احکام کیوں ہے؟ ارے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا ایک جانور ہے، وہ ہمارا محسن ہے، اس لیے ہم کو زیادہ تکلیف نہ کریں، ضرورت کے مطابق رضے کر گئی، اور اس کے بعد آگے زیادہ کاٹنا یہ رہنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو تمہارے لیے قرب کا ذریعہ بنایا ہو، تم اس کے ساتھ بے رحمی بے دردی کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، قربانی کا ثواب بن جائے گا۔ اس لیے اس کی ضرورت کے مطابق رضے کاٹو، اور پھر آگے اس کو جو ہے مت کاٹو۔ بعض لوگ جو ہے بڑے جانور سے جو ہے ہنڈی کو کاٹنے کے بعد میں موڑتے ہیں، اندر سے پھر سفید رنگ جو ہوتی ہے اس کو نکال کر کاٹتے ہیں، جس جانور اس پر سڑکتا ہے، اس کو مختلف پانی میں قرار دیا ہے وہ کھانے، اس لیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اس کو کاٹنے کی؟ 4 لوگوں کو کاٹنا ہے، اس سے وہ 3 بھی کر دیں تو بھی کافی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ باقی 4 سے آگے زیادہ کاٹنا یہ اس کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ آگے ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو ان باتوں سے رعایت کرتے ہوئے قربانی کریں گے۔ پھر جب تک پورا جانور کے تمام اعضاء میں حرکت بند نہ ہو جائے وہاں تک اس کی چمڑی نہیں اتارنی ہے۔ یہ بھی حکم
قربانی کے بارے میں حکم ہے تاکہ اگر جو ہے وہ پیر آپ نے اس کو کبھی اتارنا پیر ہلایا کبھی جو ابھی تک پیر میں جان ہے اس کو تکلیف ہوگی، ابھی اس کو ٹھنڈا ہونے دو، یہ سب کرنا پڑے گا اور احکامات کی رعایت کرنی پڑے گی۔ تو خود کریں گے تو جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خود حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے جب وہ کھاد بھی اتار دی اور اس کے بعد میں اندر کی جو چیزیں ہیں، اچھا دوسرے جانور کو وہ سامنے ہو دیکھ رہا ہو اور ہم اس جانور کی قربانی کریں گے تو اس دیکھنے والے جانور کو جو تکلیف ہوگی اس کا گناہ ہوگا۔ آپ نے اس کو بلا وجہ تکلیف دی، بیچ میں کوئی پردہ ہے ہونا چاہیے کپڑے کا ہی صحیح تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو۔ کیسی احکامات قربانی کے سلسلے میں ہے، آپ مزید دردی کے ساتھ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، رحم نہیں بس جلدی کرو اس کی کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، کھانا جلدی نہیں نکلے گی، یہ سب غلط بہت لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ ارے بھی حکم یہ ہے کہ جب تک وہ پورے طور تمام اعضاء سے جان نہ نکل جائے وہاں سے اس کی کھال مت اتارو۔ یہ سارے احکامات میں بتا رہا ہوں کہ ہماری قربانی بہت بڑی عبادت ہے، وہ عبادت سنت کے مطابق ادا ہونی چاہیے، تو اس کے ذریعے ہم کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوب راضی ہوں گے۔ جب اس کا خطرہ زمین پر گرے گا اس سے پہلے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ جانور پیدا بھی کیا، بڑا بھی کیا اور ہم کو کہا تو ہمارا نام لے کر قربانی کرو۔ یہ ہم کو بہت پسند ہے، قربانی کے دن میں اس کے گلے پر چھری پھرنا ہم کو بہت پسند ہے، کرو۔ ہم اجازت ہے کہ ہمارا جانور ہمارا ہے پیدا کیا ہوا اور پھر اس کا بول کر کھاؤ، ہماری طرف سے مہربانی۔ لیکن دیکھو اس میں ہمارے احکامات کی رعایت کرنا، جانوروں کو بلا وجہ تکلیف پر پہنچانا، ذبح کرنے میں بھی اور ذبح کے بعد جو احکام ہے اس میں بھی ہمارے احکام کی رعایت کرنا۔ ذبح کے بعد کیا احکام ہے؟ ایک حکم تو یہ ہے کہ اس کا گوشت جو ہے اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ جو ہے غریبوں کو پہنچاؤ اور ایک حصہ جو اپنے رشتے داروں کے وہاں پہنچاؤ۔ تو یہ مستحب درجے کا حکم ہے، لیکن مستحب کو معمولی سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مستحب کے معنی سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اگر ایسا ہم کریں گے تو اس کی وجہ سے نیکیاں ملے گی اور صلح رحمی ہوگی، رشتے داروں کے ساتھ جوڑ ہوگا، ان کے دل میں کوئی ڈر ہوگا تو نکل جائے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے اس قربانی اپنے کرو گے یہ سب ہوگا، اور پیسے دیں گے تو پھر کیا تم رشتے داروں کو جو ہے پہنچاؤ گے اور کیا غریبوں کو تم گوشت دو گے؟ غریبوں کے ساتھ ہمدردی تمہارے دل میں کہاں سے آئے گی؟ تم خود اپنے گھر پکانے کے لیے ان کا دل رہو گے تو کسی جگہ سے آ جا رہے تو آپ پکا رہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اپنے اوپر واجب قربانی ہے، اپنے سامنے قربانی کرو، اپنے ہاتھ سے کرو اور ہاتھ سے کھاتے رہو، تینوں دن جو ہے گوشت الگ الگ طریقے سے پکا کر کے کھاتے رہو، تاکہ جو ہے اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ ہمارے بعض بزرگان دین تو قربانی کے تینوں دنوں میں نہ روٹی پکاتے ہیں گھر میں اور نہ چاول پکاتے ہیں، بس قربانی کا گوشت نہیں تینوں دن کھاتے ہیں۔ ہم تو ایک دن کھا کر کے جو اٹھا جاتے ہیں، ارے اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ سب سے پہلے عید کے دن جو ہے عید کی نماز کے بعد میں جو قربانی اس کا گوشت آپ کھاؤ، اس سے پہلے خود مت کھاؤ، نہ چائے پیو اور نہ خود اور کرو، کسی کا خود رضی ہوگی تو رغبت کے ساتھ میں آپ اس کی کلیجی کھاؤ گے، اس کے بعد گوشت بھی کھانے کے لیے آپ کی رغبت باقی رہے گی۔ ان سے پاؤ منگاتے ہیں، پاؤ سے کیا کرو گے؟ گھر میں بھی روٹی مت بناؤ تاکہ تم کو اللہ کی مہربانی کی قدر تمہارے دل میں ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، اس کے دل میں ہماری شعار کی کتنی عظمت ہے اور کتنا خیال میں رکھتا ہے، کتنی محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ جانور کو خرید کر لا کر اس کو مانوس کرنا، اچھی طرح سے اس کو مانوس کرنا، یہ بھی سنت ہے۔
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے گائے پالی قربانی کے لیے، تو یہ تو بخاری شریف پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، لیکن وہ اکثر کے بعد گائے کو لے کر تقریب میں جاتے تھے، گائے کو ایسے معلوم کیا تھا اور گلے میں کھلاتے تھے، اور جب عید کا دن آیا تو خود اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا تو اس کے آنکھوں میں سے آنسو نکلتے۔ تو اپنے بیٹے کی قربانی کے قائم مقام ہے یہ قربانی، اس کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی عظمت اور اس کا خیال، اس کو اس کی سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کا جو جانور ہے اس میں 7 چیزیں ایسی ہیں جس کو کھانا حرام ہے، وہ چیزیں پڑھتی ہیں اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ ایک تو اس میں سے جو خون نکل جاتا ہے رنگ کٹنے کی وجہ سے بہتا ہوا خون، یہ تو ناپاک ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ 6 چیزیں اور ہیں۔ اگر بکرا ہے یا بیٹا ہے تو اس کی پیشاب کی نالی جو ہوتی ہے وہ پوری نالی لمبی ہوتی ہے، اگر وہ کھانا بھی حرام۔ اب آگے وہ نالی جوائنٹ ہوتی ہے پیشاب کی تھیلی کے ساتھ، اندر پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے، اس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، وہاں سے اس نالی کے ذریعے سے باہر آتا ہے، وہ نالی تک وہ پیشاب کی تھیلی تک جو ہے نالی جاتی ہے بعد، تو جو پوری نالی کو اور اس کی وہ تھیلی کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی وہاں تک اس کو جو ہے کھانا حرام ہے، اس کو نکال دو۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، پیشاب کی جگہ اور پیشاب کی تھیلی۔ ہر چاہے وہ بکری ہو یہ بھی اس میں پیشاب کی تھیلی ہوگی، اور بکری میں بھی پیشاب کی نالی ہوگی، یہاں سے پیشاب باہر آئے گا۔ تو یہ دونوں کی پیشاب کی جگہ جو ہے وہ حرام ہے اس کو کھانا، اور اس پیشاب کی تھیلی کو بھی کھانا حرام ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اور اگر وہ جانور مجدد ہے، بکرا ہے، تو اس کی پیشاب کی جگہ سے نیچے جو گولیاں ہوتی ہیں اس کو خود لیتے ہی کہتے ہیں، اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ اور 5ویں چیز جو کلیجے کے اوپر کڑوا پانی کا اس کی تھیلی میں لگی ہوئی جاتی ہے، اس کو اس طرح سے کاٹ دو کہ وہ سب میں ڈالے ہو، اور پھر تھوڑی سی کلیجے نکال کے ساتھ میں اس کو کاٹ دو اور اس کو پھینک دو، اس کو جو ہے اپنے منہ میں بعد اس کو جو ہے گل جاتے ہیں، ارے ایسی چیز ہے گلنے کی چیزیں تھوڑی حرام ہے، تو استعمال کرنے لانا۔ اسی طرح سے اچھی چیز ہے حدود۔ حدود کیا ہے؟ جانور کے اندر کچھ گوشت کے علاوہ گھاسیں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چربی چڑھ جاتی ہے، تو جو بھی ایسی گھاس ہو جس پر چربی چڑھی ہوئی ہو اس کو حدود کہتے ہیں، اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ بس یہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ قربانی کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے، اور خود اپنے ہاتھ سے کرو گے اتنی ساری چیزوں پر عمل ہوگا، اس کی وجہ سے خود بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے، 100 اونٹ آگے 700 قربانیاں ہوئی، اور اونٹ کے اوپر بھی روادار جو ہوتا ہے وہ بہت باریک باریک ہوتا ہے، جیسے جھیلے کے اوپر باریک باریک بال ہوتے ہیں، اونٹ کے اوپر بھی بہت باریک باریک ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی جانور کی اور وہ بھی 100 کی تعداد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، اور اس میں جو 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی ہے، اتنا بڑا جانور اور اس کو اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کا 60 اور 30 باقی جانوروں کی قربانی حضرت علی کو اس میں شریک کیا تھا، اس کو کہا تم کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ شریک بنایا تھا آپ نے، تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے کچھ قربانی کرے، اس کے لیے آپ نے ان کو حوالے کیا، لیکن زیادہ قربانی آپ نے اپنے ہاتھ سے کی، اور اس سے بڑے بڑے جانور 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اور اس کو کی قربانی کھڑے کی، اس کو پیر باندھ دیا، ایک پیر 3 پیر پر وہ جو ہے چل نہیں سکتا، تو اس کی سے کھڑے ہونے کی حالت میں وہ گھر لگے کاٹ دی، پھر وہ گر جاتا۔ بہت آسانی ہے اس کی قربانی کرنا۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا،
اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور کون سی قربانی کیجیے، اور ہر کا ترجمہ کیا، کون سی قربانی کی؟ تو اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک اونٹ نہیں سو کی قربانی کہ اندازہ لگاؤ قربانی کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا طریقہ چلا آ رہا ہے، ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، اس سے بھی قربانی کی عظمت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کوئی امت اس سے خالی نہیں جس سے قربانی کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح کی قربانی خود کرنے کی اور کوشش بیٹے کی، اور وہ بھی کھسی کیا ہوا بیٹا ہو اس کو لا کر اس کی قربانی اپنے گھر پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بتاؤ کرو گے آپ میں سے کون کرے گا بیٹے کی قربانی؟ ماشاء اللہ، ارے واہ واہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آسانی عطا فرمائے۔